نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، آج کے اس درس میں ہم مسئلہ تشبیب سے متعلق مباحث پر گفتگو کریں گے. مسئلہ تشبیب دنیا میراث کا ایک اہم مسئلہ ہے جو بادی النظر میں ہمیں مشکل ترین نظر آتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. چنانچہ مسئلہ تشبیب سے متعلق کل مباحث خمسہ 5 مباحث ہیں. سب سے پہلی بحث تشبیب کے لغوی و اصطلاحی معنی. بحث ثانی تشبیب کو تشبیب کہنے کی کیا وجہ ہے، وجہ تسمیہ. بحث ثالث مسئلہ تشبیب سے متعلق تمہیدی اصول. اور چوتھی جو بحث ہے مسئلہ تشبیب بصورت نقشہ. اور چونکہ مسئلہ تشبیب میں مختلف درجات کی پوتیاں ہیں تو اب ان پوتیوں سے متعلق 3 اہم فوائد. پہلی بحث اول مسئلہ تشبیب میں تشبیب کے لغوی و اصطلاحی معنی. یاد رکھیں تشبیب یہ تفعیل کا مصدر ہے. اس کے لغوی معنی آتے ہیں اشعار میں عورتوں کے محاسن اور اوصاف کو بیان کرنا. شعراء کی عادت ہے کہ وہ اپنے قصیدے کے اندر مدحیہ کلمات کہتے ہوئے عورتوں کے محاسن و اوصاف کو بیان کرتے ہیں. پھر ہر چیز کی ابتدا میں تشبیب کا استعمال ہونے لگا. تشبیب کے اصطلاحی معنی ہے ذکر البنات علی اختلاف درجات. بنات کا ذکر کرنا اختلاف درجات کے ساتھ، مختلف درجہ وار رکھ کر بنات کا ذکر کرنا، اس کو کہتے ہیں تشبیب. یہ تشبیب کی لغوی اور اصطلاحی معنی آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیے گئے. دوسری بحث ہے وجہ تسمیہ. تشبیب کو تشبیب اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ جیسے شعراء سامعین کے توجہات کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے اور ان کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے اپنے مدحیہ قصیدے کے اندر عورتوں کے محاسن و اوصاف کو بیان کرتے ہیں، جسے سن کر لوگ شعراء کی طرف لپک جاتے ہیں، متوجہ ہو جاتے ہیں. مسئلہ تشبیب بھی اپنے لطائف، اپنے اسرار و رموز اور اپنی باریکیوں اور اپنے اندر نکات لطیفہ کو رکھنے کی وجہ سے انتہائی مزیدار ہے. جب وہ طلبہ پر کھولے جاتا ہے ان چیزوں کو، اور وہ چیزیں جب طلبہ کے سامنے آتی ہیں تو طلبہ بھی اس کو سمجھنے میں دلچسپی بتلاتے ہیں، اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں. تو یہ وجہ تسمیہ ہے جو آپ کے سامنے پیش کر دی گئی ہے. تیسرے نمبر پر جو سب سے اہم ہے اور وہ یہ ہے تشبیب سے متعلق تمہیدی اصول. یاد رکھیں مسئلہ تشبیب کو حل کرنے کے لیے اور اس کو سمجھنے کے لیے 4 پوائنٹس اور 4 اصول اور 4 ضابطوں کا جاننا ضروری ہے، جو انتہائی آسان ہے. آپ نے اس کو پہلے بھی پڑھ لیا ہے. سب سے پہلا پوائنٹ اور سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ اگر علیہ پوتی نہ ہو تو سفلا علیہ کے قائم مقام ہو جاتی ہے. جیسے کہ آپ نے احوال میں بھی پڑھا ہے کہ اگر بنت سلبیہ نہ ہو اور بنت الابن پوتی ہو تو بنت سلبیہ کے عدم موجودگی میں بنت الابن بنت سلبیہ کے قائم مقام ہو کر تنے تنہا ہونے کی صورت میں نصف لیتی ہے اور 2 یا 2 سے زائد ہونے کی صورت میں وہ ثلثان لیتی ہے. تو پہلا پوائنٹ ذہن میں رکھیں کہ اگر علیہ پوتی اوپر والی پوتی نہیں ہے تو سفلا پوتی علیہ کے قائم مقام ہو کر اس کا جو حکم ہے وہ حاصل کر لے گی. دوسرا پوائنٹ اور دوسرا ضابطہ یہ ہے کہ اگر علیہ 1 ہے تو سفلا کو تکملۃ للثلثین سدس ملے گا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ جب علیہ 1 ہے تو وہ نصف لے لے گی، اور جب نصف لے لے گی تو لا یزاد حق البنات علی الثلثین، مؤنث کا حصہ ثلثان سے زیادہ نہیں ہوتا ہے. اس صورت میں دوسرے درجے کی جو اوپر سے نیچے والی پوتی ہے ان کو دینے کے لیے ہمارے پاس صرف سدس بچا ہے. نصف اور سدس دونوں مل کر ثلثان ہو گئے ہیں، اس لیے اب اس کے نیچے والی پوتیوں کو ہم سدس دے دیں گے. تیسرا پوائنٹ، علیہ اگر 2 یا 2 سے زائد ہو تو سفلا کو فرضیت سے کچھ نہیں ملے گا،
ظاہر سی بات ہے کہ اولیاء جب 2 یا 2 سے زائد ہوں گی تو وہ ثلثان لے لیں گی، اور جب وہ ثلثان لے لیں گی تو نیچے والی پوتیوں کو فرضیت سے دینے کے لیے کچھ بھی نہیں بچا، لہذا وہ محروم ہو جائیں گی، لیکن یہ محروم ہونا فرضیت سے ہوگا۔ اسی لیے چوتھا پوائنٹ یہاں سمجھنا ضروری ہے کہ اولیاء جب 2 یا 2 سے زائد ہوں تو وہ ثلثان ان پر پورا ہو جانے کی وجہ سے سفلا کو فرضیت کی وجہ سے نہیں ملے گا، لیکن ان کے وراثت کی ایک صورت ہے اور وہ صورت عصبہ بالغیر کی ہے۔ اب عصبہ بالغیر کو بیان کرنے کے لیے آپ یہاں سمجھ لیں پوتوں کی 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعلی پوتا، نمبر 2 متحازی پوتا، نمبر 3 اسفل پوتا۔ اعلی پوتا اس پوتے کو کہتے ہیں جو اوپر کے درجات میں سے کسی درجے میں ہو اور اس کے بالمقابل پوتیاں نیچے کے درجات میں ہو، تو اعلی پوتے کا حکم یہ ہے کہ وہ سفلیات کو ہر حال میں محروم کر دیتا ہے، جیسے ابن بنات الابن کو محروم کر دیتا ہے کیونکہ ابن اعلی ہے اور بنات الابن سفلا ہے، اس وجہ سے ابن جیسے بنات الابن کو محروم کرتا ہے، ایسے ہی اگر کوئی پوتا اعلی درجے کا ہو، مثلا ابن الابن اور اس کے مقابل میں بنتو ابن الابن، تو بنتو ابن الابن یہ سفلا ہے کیونکہ 2 واسطے سے میت کی طرف جڑ رہی ہے، اور ابن الابن اس کے مقابل میں اعلی ہے کیونکہ وہ ایک ہی واسطے سے میت کی طرف جڑ رہا ہے۔ تو اعلی پوتا اگر موجود ہے تو آپ یہ اصول یاد رکھیں گے، سفلیات عصوبت سے بھی محروم ہو جائیں گی۔ اور اگر متحازی پوتا ہے، متحازی پوتا اس پوتے کو کہتے ہیں کہ پوتا اور پوتی دونوں کے درجات سیم ہو، سوا ہو، ایک ہی درجے میں ہو، جیسے بنت الابن ایک واسطے سے میت کی طرف جو مل رہی ہے، ابن الابن پوتا بھی ایک ہی واسطے سے میت سے جڑ رہا ہے، دونوں کے واسطے سیم ہے، تو ان دونوں کو متحازی پوتا اور متحازی پوتی کہیں گے۔ متحازی پوتے کا اصول آپ ذہن میں رکھیں کہ متحازی پوتا متحازی پوتی کو ہر حال میں عصبہ بنائے گا، چاہے متحازی پوتی کو فرضیت سے ملے یا اسے فرضیت سے نہ ملے۔ فرضیت سے اگر متحازی پوتی کو مل رہا ہے، متحازی پوتا متحازی پوتی کے استحقاق فرضیت کو باطل کر کے اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لے گا، اور اگر متحازی پوتی کو نہیں مل رہا ہے فرضیت سے، تب بھی متحازی پوتا متحازی پوتی کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنائے گا۔ تیسرے قسم کا جو پوتا ہے اسے اسفل پوتا کہتے ہیں۔ اسفل پوتے کی مثال بنے گی بنت الابن، ایک درجہ میت سے دور ہے، اور اسفل پوتے کی مثال بنے گی بنتو ابن الابن، ابن الابن۔ اب یہ ابن الابن پڑ پوتا، تو یہ پڑ پوتا 2 درجہ میت سے دور ہے اور بنت الابن 1 درجہ میت سے دور ہے، تو بنت الابن ہوئی علیا اور ابن الابن اسفل پوتا، یہ اسفل ہوا کیونکہ یہ میت سے 2 درجہ دور ہے۔ اسفل پوتے کے سلسلے میں اصول و ضابطہ یہ ہے کہ اسفل پوتا اولیاء پوتی کو اسی وقت عصبہ بالغیر بنائے گا جبکہ اس کو فرضیت سے نہ ملے۔ اگر اولیاء پوتی کو فرضیت سے مل رہا ہے تو اسفل پوتا اولیاء پوتی کو نہیں چھیڑے گا، اس کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا، اور اگر اس کو فرضیت سے نہیں مل رہا ہے تو اس کو چھوڑے گا بھی نہیں، یعنی اس کو اپنے ساتھ میں عصبہ بالغیر بنا لے گا۔ تو اجمالی طور پر یہ چوتھے پوائنٹ کو اور اچھے طریقے سے آپ ذہن نشین کر سکتے ہیں کہ اعلیٰ پوتے کی موجودگی میں سفلیات محروم ہو جائیں گی، متحازی پوتے کی موجودگی میں متحازی پوتی ہر حال میں عصبہ بالغیر بنے گی، چاہے فرضیت سے ملے یا فرضیت سے نہ ملے۔ اسفل پوتا اولیاء پوتی کو اسی وقت عصبہ بالغیر بنائے گا جبکہ اس کو فرضیت سے نہ ملے، اور اگر فرضیت سے مل رہا ہے تو وہ اسے عصبہ بالغیر نہیں بنائے گا۔ یہ 4 اصول، یہ 4 ضابطے اور یہ 4 پوائنٹس جب آپ نے اپنے ذہن میں بٹھا لیے، اب مسئلہ تشبیہ بالکل آسان ہو گیا، جیسے کہ آپ کے سامنے مسئلہ تشبیہ کی صورت اور اس کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے، آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔
آپ اسکرین پر دیکھیے مسئلہ تشبیہ آپ کے سامنے ہے. چنانچہ اس کے 3 فریق ہیں، فریق اول، فریق ثانی، فریق ثالث. ایک شخص کا انتقال ہوا، اس نے 3 بیٹوں کو چھوڑا. چنانچہ پہلا بیٹا اس کا ہے عمر، دوسرا بیٹا ہے بکر اور تیسرا بیٹا ہے خالد. تینوں بیٹوں میں سے پہلا جو بیٹا عمر ہے یہ فریق اول ہے. اس کے اولاد میں درجہ اولا میں ابن بنت ہے، درجہ ثانیہ میں بھی ابن بنت ہے، درجہ ثالثہ میں بنت ہے، رابعہ خامسہ میں کوئی نہیں ہے. فریق ثانی میں ابن بکر ہے، اس کے اولاد میں درجہ اولا میں صرف ابن ہے، درجہ ثانیہ میں بنت ابن ہے، درجہ ثالثہ میں ابن بنت ہے، رابعہ کے اندر بنت ہے، خامسہ میں کوئی نہیں ہے. اسی طرح فریق ثالث میں جو ابن خالد ہے اس کے درجہ اولا میں صرف ابن ہے، ثانی میں بھی صرف ابن ہے، اور اسی طریقے سے درجہ ثالثہ کے اندر ابن بنت ہے، درجہ رابعہ میں ابن بنت ہے اور خامسہ کے اندر صرف بنت ہے. مسئلہ تشبیہ کی دلچسپی یہ ہے اور اس میں بڑی عجیب بات یہ ہے کہ آپ تینوں فریق میں دیکھیں گے، تینوں فریق میں پہلے فریق میں 3 ابن ہیں، 1 2 3، دوسرے فریق میں 4 ابن ہیں، 1 2 3 4، اور تیسرے فریق میں 5 ابن ہیں، 1 2 3 4 5. لیکن تینوں فریق میں جو بنات ہیں وہ 3 ہی 3 ہیں. چنانچہ آپ فریق اول میں دیکھیے 1 بنت 2 بنت 3 بنت، فریق ثانی میں آپ دیکھیے 1 بنت 2 بنت 3 بنت، فریق ثالث میں آپ دیکھیے 1 بنت 2 بنت 3 بنت. تینوں فریق میں بنات کی تعداد سیم سوا ہے، لیکن ابنا کی جو تعداد ہے فریق اول میں 3، فریق ثانی میں 4، فریق ثالث کے اندر 5. اچھا، اس میں ایک اور چیز دلچسپی کی ہے کہ اگر اس مسئلے کو ہم الٹا کر دیں، یعنی درجہ اولا کو خامسہ کر دیں اور خامسہ کو اولا کر دیں تو بھی مسئلے میں کوئی فرق نہیں آئے گا. کیسے نہیں آئے گا؟ ہم نے جو 4 پوائنٹس آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں اس کو تھوڑا ذہن میں رکھیں. چنانچہ ہم نے غور کیا کہ اس مسئلے تشبیہ میں جو زندہ ہیں وہ صرف بنات ہیں، جتنے ابنا ہیں سب مرے ہوئے ہیں. یہ فرض کر لیں کہ جتنے ابنا ہیں سب مرے ہوئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی درجے سے متعلق ہوں، اور جتنی بھی بنات ہیں وہ سب کی سب زندہ ہیں. چنانچہ آپ دیکھ رہے ہیں درجہ اولا میں صرف 1 بنت ہے، اور جو یہ بنت ہے بنت الابن پوتی ہے، اور یہ بنت الابن پوتی بنت سلبیہ اولیہ کی عدم موجودگی میں اس کے قائم مقام ہو گئی، اس لیے ہم نے اسے نصف دے دیا. پھر درجہ ثانیہ میں آپ نے غور کیا، دیکھا تو یہاں 2 بنت ہیں. اب ان 2 بنت کو فرضیت سے دینے کے لیے ہمارے پاس سدس بچا ہے، لا یزاد حق البنات علی الثلثین. چنانچہ ہم نے ان دونوں بیٹیوں کو سدس دے دیا. اب ثالثہ، رابعہ، خامسہ، ان تینوں درجات میں جتنی بھی بنات ہیں سب فرضیت سے محروم ہو جائیں گی، کیونکہ ان کو دینے کے لیے فرضیت میں سے کچھ بچا نہیں ہے. لیکن ہم نے چوتھے درجے کے ایک پوتے کو زندہ تصور کیا. فرض کر لو کہ وہ زندہ ہے. اب یہ چوتھے درجے کا جو پوتا زندہ ہو گیا تو چوتھے درجے کی ان دونوں پوتیوں کے لیے یہ چوتھے درجے کا پوتا متحازی ہے. کیوں متحازی ہے؟ متحازی اس لیے ہے کہ یہ بنت جتنے واسطے سے میت سے جڑ رہی ہے، یہ بنت بھی جتنے واسطے سے میت سے جڑ رہی ہے اتنے ہی واسطے سے یہ ابن بھی جڑ رہا ہے. تو تینوں کے واسطے سیم ہیں، اس لیے یہ دونوں پوتیاں متحازی ہوئیں اور یہ پوتا متحازی ہوا. اور آپ نے پڑھ لیا ہے متحازی پوتا متحازی پوتی کو ہر حال میں عصبہ بالغیر بناتا ہے، اس لیے یہ چوتھے درجے کی دونوں پوتیاں عصبہ بالغیر بنی. لیکن یہ جو چوتھے درجے کا پوتا ہے یہ صرف اپنے درجے کی پوتیوں کے لیے متحازی ہے، ایسا نہیں ہے. درجہ ثالثہ کی جو 3 پوتیاں ہیں، 1 2 3، ان تینوں پوتیوں کے لیے یہ جو پوتا ہے یہ اسفل ہے، کیونکہ یہ چوتھے درجے سے متعلق ہے اور پوتیاں تیسرے درجے سے متعلق ہیں، تو وہ ہو گئی الیاں اور یہ ہو گیا اسفل. اسفل پوتے کا ضابطہ آپ کو بتایا کہ وہ اپنی الیاں پوتی کو اس وقت عصبہ بالغیر بناتا ہے جب کہ الیاں پوتیوں کو فرضیت سے نہ ملے. ہم نے غور کیا
درجہ ثالثہ کی یہ تینوں جو پوتیاں ہیں انہیں فرضیت سے اس لیے نہیں ملا کہ ثلثان یہاں پورا ہو گیا، اور جب انہیں فرضیت سے نہیں ملا تو اسفل پوتے نے ان تینوں علیا پوتیوں کو عصبہ بالغیر بنا لیا۔ پھر یہ پوتا پانچویں درجے کی اس پوتی کے لیے اعلیٰ ہے، کیونکہ یہ پوتا چوتھے درجے سے تعلق رکھتا ہے اور نیچے کی جو پوتی ہے وہ پانچویں درجے سے متعلق رکھتی ہے تو یہ پوتی ہے یہ ہو گئی سفلا، اور یہ جو پوتا ہے یہ ہوا اعلیٰ۔ اور آپ نے اعلیٰ پوتے کا ضابطہ پڑھ لیا ہے کہ اعلیٰ پوتا سفلیات کو ہر حال میں محروم کر دیتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے ایک مثال پیش کی گئی۔ اب آپ اپنے طور سے اس ابن کو پھر سے مردہ تصور کریں اور انہی ضابطوں کی روشنی میں کسی بھی ایک ابن کو آپ زندہ کر کے مسئلے کو بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے آپ کے سامنے یہاں اس ابن کو زندہ کر دیا جو درجہ ثانیہ سے متعلق ہے۔ اب جب ہم نے اس کو زندہ کر دیا تو یہ دونوں پوتیاں ان کو فرضیت سے سدس مل رہا ہے، لیکن چونکہ یہ پوتے کو جب ہم نے زندہ کیا تو یہ پوتی اس کے لیے متحازی بن گئی، اور آپ نے متحازی پوتے کے سلسلے میں قانون پڑھا ہے کہ وہ متحازی پوتی کو ہر حال میں عصبہ بالغیر بناتا ہے، چاہے اس کو فرضیت سے ملے یا نہ ملے۔ اب یہ دونوں عصبہ بن جائیں گی۔ یہ چاروں پوائنٹس اگر آپ ذہن میں رکھتے ہیں تو کوئی آپ کو پریشانی نہیں ہوگی، انتہائی آسانی کے ساتھ میں آپ مسئلہ بنا سکتے ہیں۔ اسی کو مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، العلیٰ من الفریق الاول لا یوازیہا احد۔ فریق اول کی جو علیٰ ہے اس کے مقابل میں کوئی نہیں، لہذا اس کو ملے گا نصف۔ الوسطی من الفریق الاول توازیہا العلیٰ من الفریق الثانی، کہ وسطی جو فریق اول کی ہے بیچ والی اس کے مقابل میں علیٰ ہے فریق ثانی کی۔ السفلی من الفریق الاول توازیہا الوسطی من الفریق الثانی والعلیٰ من الفریق الثالث، کہ سفلا جو فریق اول سے متعلق ہے اس کے مقابل میں فریق ثانی کی وسطی ہے اور فریق ثالث کی علیٰ ہے۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں السفلی من الفریق الثانی توازیہا الوسطی من الفریق الثالث، فریق ثانی کی جو سفلا ہے اس کے مقابل میں فریق ثالث کی وسطی ہے۔ السفلی من الفریق الثالث لا یوازیہا احد، اور فریق ثالث کی جو سفلا ہے اس کے مقابل میں کوئی نہیں ہے۔ اس طریقے سے مصنف علیہ الرحمہ نے اس مسئلہ تشبیہ کو سمجھایا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے وہ عبارت بھی پڑھ دی اور 4 پوائنٹس جو ضروری ہیں، 4 ضابطے جو ضروری ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ ان ضابطوں کی روشنی میں مسئلہ تشبیہ کو آپ بناتے ہوئے کسی بھی ابن کو آپ زندہ کر کے ان پوائنٹس اور اصولوں اور ضابطوں کی روشنی میں آپ مسئلہ تشبیہ کو انتہائی آسان کر کے سمجھ بھی سکتے ہیں، سمجھا بھی سکتے ہیں۔ ہم اسی پر آج کی اس مجلس میں اکتفا کرتے ہیں۔ اکتفی علی ھذا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔